کھیلوں کی دنیا میں جو عالمگیر شہرت محمد علی باکسر کو حاصل ہوئی وہ بہت کم کھلاڑیوں کو نصیب ہوئی۔ عظیم امریکی باکسر محمد علی کا انتقال کیسے ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے، ان معلومات سے پہلے محمد علی کی زندگی پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ محمد علی 17 جنوری 1942 کو امریکہ کی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویل میں ایک سیاہ فام عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام سیسیس مارسلس کلے جونیئر تھا۔ دی گریٹسٹ کے لقب سے شہرت پانے والے محمد علی امریکہ کے نامور باکسر اور سیاسی و سماجی کارکن بنے۔ انہوں نے 12 سال کی عمر سے باکسنگ کی تربیت لینی شروع کی اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے 1960 کے سمر اولمپکس کے لائٹ ہیوی ویٹ ڈویژن میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ اگلے برس 1961 میں اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ پروفیشنل مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر چکے تھے۔ 1964 میں 22 سال کی عمر میں انہوں نے مشہور باکسر سونی لسٹن سے ایک یادگار مقابلے کے بعد ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیت لی۔ اس وقت انہوں نے اپنا نام سیسیس کلے سے بدل کر محمد علی رکھ لیا اور کہا کہ میرا پرانا نام غلامانہ نام تھا۔ 60 کی دہائی میں امریکہ میں جاری سول رائٹس موومنٹ میں علی نے بھرپور کردار ادا کیا اور افریقن امریکنز اور سیاہ فاموں کے لیے مثال بن کر ابھرے۔ اپنے مذہبی تحفظات اور امریکہ کی ویتنام جنگ میں شمولیت پر احتجاج کے طور پر انہوں نے امریکی فوج میں رضاکارانہ طور پر بھرتی ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس موقف پر انہیں گرفتار کیا گیا اور سزا کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے باکسنگ ٹائٹل واپس لے لیا گیا۔ 1971 میں سپریم کورٹ نے انہیں اس الزام میں بری کر دیا، مگر محمد علی نے اپنے کیریئر کا اہم وقت کھو دیا تھا۔ سول رائٹس موومنٹ میں دلیرانہ کردار ادا کرنے پر محمد علی امریکیوں کے دلوں میں قومی ہیرو کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ دوسری طرف وہ عظیم باکسر کے روپ میں دنیا بھر میں مقبول تھے۔ محمد علی مسلسل 3 بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہنے والے واحد باکسر تھے۔ ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل کے لیے 21 باکسرز کو شکست دینے اور 14 مرتبہ یونیفائیڈ ٹائٹل بورڈز جیتنے کے ان کے ریکارڈ 35 سال تک قائم رہے۔ علی وہ واحد باکسر تھے جنہیں 6 مرتبہ رنگ میگزین فائٹر آف دا ایئر کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے مقابلے کیے جو تاریخ کا حصہ بن گئے اور لوگ ان کو کبھی نہ بھول سکے۔ انہیں صرف ایک عظیم باکسر ہی نہیں بلکہ 20ویں صدی کا عظیم ترین کھلاڑی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ باکسنگ رنگ میں محمد علی کو لڑتے دیکھنے کے لیے لوگ دیوانہ وار آتے تھے۔ ان کے لڑنے کا انداز جنونی ہوتا تھا اور وہ مقابل سے مکالمہ بھی کرتے رہتے تھے۔ انہیں شاعری اور موسیقی سے بھی دلچسپی تھی۔ محمد علی نے کچھ فلموں میں اداکاری بھی کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے 2 آبیتیاں تحریر کیں، جن میں سے ایک ان کے باکسنگ کیریئر کے دوران اور ایک کیریئر کے بعد منظر عام پر آئی۔ 39 سال کی عمر میں 1981 میں باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کے بعد محمد علی نے مذہبی اور خیراتی کاموں میں وقت گزارا۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کے دورے کیے جہاں انہیں حکومتی اعزاز کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ محمد علی نے 4 شادیاں کی اور ان کے ہاں 9 بچے پیدا ہوئے، جن میں 7 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل تھے۔ 1984 میں محمد علی کو پارکنسنز سنڈروم کے مرض کی شکایت ہوئی۔ ان کے باکسنگ کیریئر میں پیش آنے والی جسمانی چوٹوں کو اس کی وجہ قرار دیا گیا، مگر محمد علی اور ان کے کوچ نے اس کی تردید کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بیماری میں شدت آتی گئی اور وہ عوامی محفلوں سے دور ہونے لگے۔ اگلے کئی برسوں تک محمد علی بستر اور ہسپتالوں کے دوروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔
وہ شخص جو دنیا بھر میں جسمانی قوت اور صحت کی ایک علامت تھا، اب لرزتے لاور جسم سے رونما ہو کر انسانوں کو درس عبرت دے رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب موت نے اس عظیم کھلاڑی کے دروازے پر دستک دی۔ فروری 2013 میں بھی محمد علی کی صحت ایک بار ایسی بری طرح گری کہ ان کے بھائی رحمان علی نے چند دنوں میں ان کے انتقال کی پیشگوئی کر دی تھی۔ 2014 اور 2015 میں بھی وہ بار بار ہسپتال میں داخل کرائے گئے، لیکن شدید بیماری اور کمزوری کی حالت میں ان کو 2 جون 2016 کو ایریزونا کے شہر اسکاٹس ڈیل کے ہسپتال لایا گیا۔ ابتدا میں ان کی حالت کو اطمینان بخش قرار دیا گیا، مگر بعد ازاں ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اگلے دن 3 جون 2016 کو محمد علی انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 74 برس تھی۔ عالمی میڈیا کے ذریعے محمد علی کے انتقال کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی اور ان کے کروڑوں مداحوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ محمد علی نے اپنے انتقال سے قبل ہی اپنے دوستوں سے مل کر بہت پہلے سے اپنے جنازے اور قبر کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کی ہدایات کی روشنی میں ہی ان کے سفر آخرت کا اہتمام کیا گیا۔ 9 جون 2016 کو کینٹکی ایکسپوزیشن سینٹر کے فریڈم ہال میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بے شمار معروف امریکی اور عالمی شخصیات نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ امریکہ کے نامور عالم دین اور برکلے کیلیفورنیا کے زیتونہ کالج کے بانی امام زید شاکر نے محمد علی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 10 جون 2016 کو ان کی میت کو گاڑی میں رکھ کر لوئس ویل شہر کی سڑکوں پر لایا گیا۔ لاکھوں لوگ سڑک کے دونوں اطراف موجود تھے اور دیوانہ وار گاڑی کو چھوتے رہے اور اس پر پھول نچھاور کرتے رہے۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس جلوس نما جنازے کے مناظر کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا۔ کئی دہائیوں تک دنیا بھر کو سحر میں مبتلا رکھنے والا اپنی آخری منزل کی طرف روانہ تھا۔ محمد علی کی میت کو کیو ہل قبرستان لایا گیا، جہاں ان کے عزیز و اقربا کی موجودگی میں ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ محمد علی کی قبر کی بعد ازاں تزئین و آرائش کی گئی اور اس پر ایک بڑا کتبہ تعمیر کیا گیا جس پر صرف علی تحریر ہے۔ اس کے نیچے ایک انگلش کال درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں وہ جنت میں آپ کے گھر کا کرایہ ہوتا ہے۔ محمد علی کے پرستار لوئس ویل کے کیو ہل قبرستان میں ان کی قبر پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔ تلاش، جستجو، محنت، شہرت، عزت اور عظمت کی ایک داستان سپرد خاک ہوئی کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالی محمد علی کی مغفرت فرمائے۔